اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی بیدیہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وحسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر قل ان صلاتی ونسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جوہر اسلام کے سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج اولیاء اللہ کی باتوں کے سلسلے میں حضرت داتا گنج ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص مقولے پر ہم لوگ گفتگو کریں گے، جو کشف المحجوب کے حوالے سے ہوگی۔ انشاءاللہ چند مخصوص باتیں اور کچھ منتخب باتوں پر آج ہم لوگ جرا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت داتا گنج ہجویری رحمۃ اللہ علیہ و رضوانہ فرماتے ہیں کہ محققین کا درجہ کمال کے اعلیٰ منزل میں اقامت غزیں ہونے کا نام اور تمکین، لہٰذا صاحبان مقامات کے لیے مقامات سے عبور ممکن ہے، لیکن درجہ تمکین سے گزرنا محال ہے، اس لیے کہ مقام مبتدیوں کا درجہ ہے، تمکین جو ہے وہ منتہیوں کی اقامت گاہ ہے۔ ابتدا سے انتہا کی طرف تو جانا ہے، لیکن انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ مقامات منزلوں کی راہیں اور تمکین بارگاہ قدس میں برقرار ہے۔ کشف المحجوب صفحہ نمبر 535۔ فرماتے ہیں کہ محققین کا درجہ کمال کے اعلیٰ منزل میں اقامت گزیں ہوتا ہے، یعنی ہونے کا نام ہے اور تمکین ہے، لہٰذا صاحبان مقامات کے لیے مقامات سے عبور ممکن ہے، لیکن درجہ تمکین سے گزرنا محال ہے، اس لیے کہ مقام مبتدیوں کا درجہ ہے، تمکین منتہیوں کا، یعنی تمکین کو منتہیوں کے درجے سے تعبیر کیا ہے آپ نے، اور مقامات کو مبتدیوں سے جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا ابتدا سے انتہا کی طرف تو جانا ہے، لیکن انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ابتدا سے انتہا کی طرف جانے کی تو کنسیپٹ کلیئر ہے، لیکن انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، یعنی اس منزل کی کوئی انتہا نہیں ہے، انتہا کی کوئی انتہا کا تصور نہیں ہے، کیونکہ مقامات منزلوں کی راہیں ہیں اور تمکین بارگاہ قدس میں برقرار ہے، اور بارگاہ قدس جو ہے اس کی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اور اس کی انتہا کی کیا ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اونچی باتیں ہیں جو داتا گنج ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ محل تمکین کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہو۔ جس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہو وہ باقی الصفت ہوتا ہے، اور جس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ فانی الصفت ہوتا ہے۔ فانی الصفت کے لیے محو سہو محق فنا و بقا اور وجود و عدم کا استعمال درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان اوصاف کے قیام کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب موصوف شہود حق میں مستغرق ہوتا ہے تو اس سے وصف کا قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 537 پر ہے، جس میں داتا گنج ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فانی الصفت اور باقی الصفت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور شہود حق کے حوالے سے باتیں سمجھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھیں کہ محل تمکین کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہو۔ جس کی نسبت اپنے شہود کے ساتھ ہو وہ باقی الصفت ہے، اور جس کی نسبت شہود حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ فانی الصفت ہے۔ فانی الصفت کے لیے محو سہو محق فنا و بقا اور وجود عدم کا استعمال درست نہیں ہے،
اس لیے کہ ان اوصاف کے قیام کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب موصوف شہود حق میں مستغرق ہوتا ہے تو اس سے وصف کا قیام ساکت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج بھی اس مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہے یہ بھی باتیں مبتدیوں کی نہیں منتہیوں کی ہو رہی ہے، چونکہ ابھی ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں جو ہے منتہیوں کی باتیں زیادہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ بغور سماعت فرمائیے اور یہ دیکھیے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت اور اعجاز یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مراد حاصل کرے، یہ اہل لطف ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو اپنی مراد اور اس کی مراد دونوں سے بچائے رکھے اور اسے نامرادی کے ساتھ مغلوب کرے۔ مثلا دریا میں جائے تو پیاس کی حالت میں دریا خشک ہو جائے، یعنی مرادیں پوری نہ ہو، اور ہمیشہ ابتلا قائم رہے، یعنی ہمیشہ بے کرامت اور بے حال رہے اور ناکام رہے۔ یہ صاحبان قہر ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 543 پر یہ بہت ہی اونچی بات لکھی ہوئی ہے، جس کی تمثیل اور جس کے حوالہ جات ہمارے پیر مرشد سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ میم ہندی سرکار کے تعلیمات میں جا بجا ملتی ہے۔ اس قول کو دوبارہ بغور سماعت فرمائیے۔ چنانچہ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت اور اعجاز یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مراد حاصل کرے۔ یہ اہل لطف لوگ ہیں۔ جو جماعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کرامت اور اعجاز اور مراد حاصل کرو، یہ کون لوگ ہیں؟ اہل لطف لوگ ہیں۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو اپنی مراد اور اس کی مراد دونوں سے بچائے رکھے، یعنی اپنی مراد اور اس کی مراد دونوں سے بچائے رکھے، یہ کرامت ہے۔ یہ دوسری جماعت کا کہنا ہے۔ اور اسے نامرادی کے ساتھ مغلوب کرے، یعنی اس کو مراد نہیں دے۔ ایسی بھی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ کرامت یہ نہیں ہے کہ کچھ ملے، بلکہ کرامت یہ ہے کہ سب کچھ چھن جائے۔ دریا میں جائیں تو پیاس کے حالت میں جائیں، دریا خشک ہو جائے، ٹھیک ہے، جب دریا ملے تو خشک ہو جائے، اور مراد حاصل نہیں ہو، مرادیں پوری نہیں ہو، اور ہمیشہ غم، ابتلا، مصیبت اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہے۔ اسی کو بزرگوں نے کیا کہا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس حالات سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ صاحبان قہر ہوتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی اہل لطف ہوتے ہیں۔ یہ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کوٹیشن کو بیان کر کے یقیناً یہ اس بات کو بالکل ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کربلا کے میدان سے، اور یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل لطف اگر بننا ہے تو ویسا اہل لطف بنو جو کربلا والے لوگوں پر لطف ہوا، یعنی کرب و بلا سے گزرو اور مصیبتوں سے گزرو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ مرادیں پوری نہیں ہو اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو۔ یہ بہت اونچی بات ہے، اور یہ چیز داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 543 پر کشف المحجوب میں رقم تراز ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مقام پر کہ غرض جو کہ ہم از خود اختیار کریں، غرض چونکہ ہم از خود اختیار کریں وہ ہماری بلا ہوتی ہے۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ حق تعالیٰ مجھے اس منزل میں اس کی آفت سے محفوظ رکھے اور میرے نفس کی برائی سے بچائے۔ اگر وہ قہر و غلبہ میں رکھے تو میں لطف و مہربانی کی تمنا نہیں کروں گا، اور اگر لطف و کرامت میں رکھے تو میں قہر و غلبہ کا آرزومند نہ بنوں گا۔ ہمیں اس کے اختیار کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 544 پر رقم تراز ہیں۔ اس میں بھی انہی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قہر و غلبہ میں رکھے اللہ تعالیٰ تو میں لطف و مہربانی کی تمنا نہیں کروں گا، بلکہ اور اگر لطف و کرامت میں رکھے تو میں قہر و غلبہ کا بھی آرزومند نہیں رہوں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی بارضا رہنا چاہیے۔ مشائخ طریقت نے تائید حق کے ساتھ صفت بشریت کی محو کو فنا و اثبات کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ صفت بشریت کی فنا کو نفی سے اور غلبہ حقیقت کے وجود کو اثبات کہا ہے، کیونکہ جب تک بشریت باقی ہے اس وقت تک ذات سے کل کی نفی کی اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مذموم صفات کی نفی خصائل محمودہ کی اثبات کے ساتھ کی جائے۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ اسی نفی مراد حق تعالیٰ کے اختیار کے اثبات میں بندے کے اختیار کی نفی ہے،
اسی لیے کسی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا اختیار اس کے بندے کے لیے اس کے اپنے علم سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ کا اختیار اس کے بندے کے لیے اس کے اپنے علم سے بہتر ہے، یعنی میرا اختیار تو وہ ہے کہ جو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی میرا اختیار تو یہ ہے کہ جو میرے رب کے اختیار میں ہے، اپنے اختیار سے نکل آنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ مشائخ طریقت کا قول ہے کہ محبت میں کم سے کم درجہ اپنے اختیار کی نفی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا اختیار ازلی ہے اور اس کی نفی ممکن نہیں، اور بندے کا اختیار عارضی ہے، اس کی نفی جائز ہے۔ تو لازم ہے کہ عارضی اختیار کو پائمال کیا جائے تاکہ ازلی اختیار قائم اور باقی ہو جائے۔ صفحہ نمبر 545 پر کشف المحجوب میں یہ فنا اور بقا کی صحیح تحقیق اور صحیح جو کہیے کہ جو فکر ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ امید ہے یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔